اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، میں ہوں مرزا صداقت علی، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان۔ میں اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل صداقت ایٹ لاء۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ہفتوں سے ہم نے موسٹ امپورٹنٹ سبجیکٹ یا ایک سوشل ایشو پہ بنا رہے ہیں ویڈیوز، اور جب میں نے اس پہ اسٹڈی شروع کی تو میں تو حیرت کے سمندر میں مبتلا ہو گیا کہ دنیا میں سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ تو ڈپریشن کی بیماری ہے، اور یہ انویزیبل بیماری ہے، نظر نہیں آتی، لیکن ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے۔ تو میں بہت اسٹڈی کرتا رہا، بہت دیکھتا رہا، بہت کتابیں بھی پڑھیں، اور بڑے لوگوں سے میرا انٹریکشن بھی ہوا، لوگوں کے ویوز بھی لیتا رہا۔ تو آج میں نے بڑی خوبصورت اور بہت ہی اچھی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لایا ہوں۔ آج میرا ڈپریشن اور انگزائٹی یا مینٹل سٹریس، یعنی جو ذہنی دباؤ ہوتا ہے، وہ عام انسان پر ہوتا ہے۔ گوشت اور ہڈی کا بنا ہوا انسان ہے، اور انسان بیسیکلی تو بڑا کمزور ہے۔ تو جب اس کے اوپر کسی چیز کا پریشر آتا ہے وہ پریشر لیتا ہے، جو پریشر نہیں لیتا وہ میرا خیال ہے بہت ہی کوئی عجیب بات ہوگی، بہت مخصوص یا چند لوگ ہوں گے جو پریشر نہیں لیتے۔ ہڈی گوشت کا بنا ہوا انسان تو جو ہے وہ پریشر لیتا ہے۔ اچھا، چلتے ہیں اپنے سبجیکٹ کی طرف اور جلدی جلدی آپ کو بتاتے ہیں ہاؤ ٹو کنٹرول ڈپریشن اینڈ مینٹل سٹریس۔ اس پر میں نے کافی ورک کیا۔ اس کے آج 3 پارٹ ہیں، جلدی جلدی آپ کو بتاتا ہوں، لیکچر لمبا نہیں کروں گا، اور بڑی مفید معلومات ہوگی۔ آپ نے اگر میرے پہلے پروگرام دیکھے ہیں تو جو باتیں ان میں میں بتا چکا ہوں وہ باتیں بالکل رپیٹ نہیں کروں گا، نئی باتیں آئیں، اس لیے کہ نئے پروگرام کے تحت یہ پارٹ 4 ہے، اور اس میں نئی باتیں ہوں گی تو ڈیفرنٹ ہوگا نا۔ اگر وہ ساری باتیں وہی ریپیٹ کر دیں تو فائدہ کوئی نہیں۔ چلے تو شروع کرتے ہیں۔ اس کے 3 پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ ہے، میں نے آپ کو چند کتابیں ریفر کرنی ہیں انٹرنیشنلی، جو دنیا میں بڑی مشہور کتابیں ہیں، جو بڑے بڑے لائق فائق لوگوں نے لکھی ہیں، اور 15 کتابیں ہیں جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہیں ڈپریشن کے وجوہات اور ڈپریشن کے علاج کے لیے۔ لیکن میں نے ان 15 کتابوں میں سے 3 کو شارٹ لسٹ کیا، اور اس میں جو بہترین کتابیں ہیں وہ میں آپ کو ریفر کروں گا۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں پڑھنے کے لیے تو آپ کو کسی اچھی لائبریری سے، کیونکہ یہ فارن بکس ہیں، پاکستانی نہیں ہیں، یورپ اور امریکہ کی لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ کو برٹش کونسل یا امریکن سینٹر یا کسی اچھی اسلام آباد کی بک شاپ سے، لاہور میں ہو سکتا ہے کسی بڑی لائبریری سے پڑھنے کے لیے مل سکتی ہیں، سبجیکٹ ٹو دی کنڈیشن کہ آپ کی ممبرشپ ہو۔ تو یہ کتابوں کا پہلا حصہ ہے، میں نام بتاؤں گا 3 کتابوں کا، فٹافٹ بتا دوں گا، آتھرز کا بھی نام بتاؤں گا۔ اگر آپ نوٹ کرنا چاہیں تو پینسل کاپی رکھ لیں، پیپر رکھ لیں، نوٹ کر لیں، اور اگر نوٹ نہیں کرتے تو میرا ویڈیو دوبارہ چلا کے آپ دیکھ لیں تو پھر نوٹ کر لیں، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ دوسرا پارٹ میں آپ کو بتاؤں گا کازز آف ڈپریشن، کیوں ڈپریشن ہوتا ہے لوگوں کو۔ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے، دنیا میں سب سے بڑی بیماری ہی ڈپریشن ہے، حالانکہ اس میں کوئی جراثیم نہیں ہے، کوئی اس میں وائرس نہیں ہے، کوئی اس میں فزیکل ڈسیبلٹی نہیں ہے، یعنی معذور پن نہیں ہے، کوئی آپ کا ہارٹ خراب نہیں ہوتا، کوئی آپ کا گردے خراب نہیں ہوتے، لیکن یہ لمبی بیماری جو ہے وہ بڑا کچھ خرابیاں پیدا کر دیتی ہے آپ کی۔ یہ دماغ سے شروع ہوتی ہے اور تمام چیزوں سے تک پھیلتی ہے، اور کوئی وائرس، جراثیم یا بیکٹیریا اس نام کی چیز اس میں نہیں ہے۔ یہ ایک سائیکولوجیکل، نفسیاتی افیکٹ کی بیماری ہے۔ تو میں آپ کو جلدی جلدی بتاؤں گا کن کن وجوہات پر یہ ڈپریشن ہوتا ہے۔ ویسے فرینکلی اسپیکنگ جو آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ
ایک انسان کے لیے، ایک حساس انسان کے لیے، اس کی زندگی میں پیش آنے والا کوئی بھی واقعہ جو منفی نوعیت کا ہو وہ ڈپریشن کا باعث بن سکتا ہے۔ میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتاؤں گا، اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ اور ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں پوائنٹ آپ کو بتائے جا سکتے ہیں کن کن وجوہات کی بنا پر یہ ڈپریشن ہو جاتا ہے انسانوں کو، لیکن میں نے 10 مین پوائنٹ نکالے ہیں، شارٹ لسٹ کیے ہیں، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے حصے میں کتابوں کا نام بتاؤں گا، دوسرے حصے میں آپ کو کازز بتاؤں گا، وجوہات بناؤں گا، اور تیسرے حصے میں آپ کے لیے بہت نہایت مفید ٹپس بتاؤں گا، ایسے عمل بتاؤں گا جن سے آپ کافی حد تک، 100% تو میں نہیں کلیم کرتا، لیکن بہت حد تک آپ ڈپریشن کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو پہلی کتاب ہے اس کا نام ہے لاسٹ کمیونیکیشنز۔ لاسٹ کمیونیکیشن کا مطلب ہے گمشدہ تعلق، اور یہ جوہان ہارس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، رائٹرز کا جوہان ہارس ہے۔ اچھا، یہ موسٹ سیلنگ بک ہے، بہت زیادہ۔ باقی 2 کتابوں کا بھی، چونکہ میں نے 3 کو شارٹ لسٹ کیا ہے، زیادہ لمبی لسٹ بناؤں گا تو پھر میرا لیکچر لمبا ہو جائے گا۔ دوسری کتاب جو میں نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے 3 بندوں نے لکھی ہے مل کے، بڑے ہی نامی گرامی اور انٹرنیشنل بندے ہیں۔ کتاب کا نام ہے دی مائنڈفل وے تھرو ڈپریشن۔ دی مائنڈفل وے تھرو ڈپریشن۔ ان کے لکھنے والے 3 آدمی ہیں، اور تینوں بڑے کمال کے ڈاکٹر ہیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ ایک کا نام ہے ڈاکٹر جے مارک جی ولیمز، یہ ڈی فل ہے اور پی ایچ ڈی ہے۔ دوسرے کا نام ہے جان ڈی ٹیس ڈیل، یہ بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ یہ وہ والے ڈاکٹر نہیں ہیں جو دوائی دیتے ہیں، ایم بی بی ایس ڈاکٹر، یہ پی ایچ ڈی یعنی فلاسفی کی ہوتی ہے، انہوں نے بہت پڑھا ہوتا ہے۔ تیسرا جو رائٹر ہے اس کتاب کا، انہوں نے مل کے لکھی ہے، وہ ہے جان کبات زن، پی ایچ ڈی۔ یہ 3 آدمیوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ چلیے تیسری اور آخری بک بتاتے ہیں آپ کو، دی اپورڈ اسپرل۔ دی اپورڈ اسپرل، اور یہ ایک نیورو سائنٹسٹ ہے۔ نیورو سائنٹسٹ اس کو بولتے ہیں جو دماغ کی یا آپ کے یہ جو اسپائنل کارڈ ہے انسان کا، اس سے ریلیٹڈ، نفسیات سے ریلیٹڈ جو جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہوتی ہے، پڑھا ہوتا ہے، وہ ہوتے ہیں۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر ایلس کورب۔ ڈاکٹر ایلس کورب، یہ اس کے رائٹر ہیں، اور یہ بہترین کتابیں ہیں، آپ اگر سرچ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، پھر چوتھی کتاب کا نام ہے دی اینٹیڈوٹ۔ یہ 4 آپ کو بتا دی ہیں، ویسے میں نے 3 شارٹ لسٹ کی تھی، چوتھی بھی بتا دیتا ہوں۔ یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ ان میں سے کوئی بھی آپ کو مل جائے، کوئی ایک بھی مل جائے تو آپ اس سے فائدہ بہت زیادہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ لکھی ہے ڈاکٹر آلیور برکمین۔ اچھا، یہ کتابیں ہوگی، یہ پہلا پارٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں نے کچھ 10 پوائنٹ لکھے ہیں، اور یہ بھی آپ کی توجہ درکار ہے۔ میں نے بڑی محنت کی ہے، بڑا ٹائم لگایا ہے اس کو اسٹڈی کرنے میں، اس کو ریسرچ کرنے میں، تلاش کرنے میں۔ میں تو 2 3 4 دن لے کے یہ ریسرچ کرتا ہوں۔ آپ جو ہے وہ 15-20 منٹ کی، 25 منٹ کی ویڈیو دیکھ کے آپ تک وہ معلومات پہنچ جاتی ہے۔ تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، آگے بھی شیئر کیجئے، تاکہ دنیا میں لوگوں کا فائدہ ہو۔ یہ آپ کے فائدے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ پہلی بات آپ کو بتا دی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے، اور سب سے زیادہ جو بکنے والی
میڈیسنز ہیں وہ ڈپریشن کی میڈیسنز ہیں، ہارٹ کی نہیں ہے، کینسر کی نہیں ہے، بخار کی نہیں ہے، نزلہ زکام کی نہیں ہے، ڈپریشن کی میڈیسن دنیا میں ان کی فروخت ٹاپ پہ ہے، یعنی اربوں خربوں روپے میں. اچھا، ایک سروے اور اسٹڈی بتاتی ہے جو یونائٹڈ نیشن کی آرگنائزیشن ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، ان کی اسٹڈی کے مطابق. اور اس کے بعد پھر اگلا جو میرا پوائنٹ ہے وہ ہے ریس آف منی، پیسے کی دوڑ. پہلا پوائنٹ پیسے کی دوڑ. ہر آدمی زیادہ سے زیادہ مال کمانے کا خواہش مند ہے کہ میں اگر غریب ہوں تو امیر ہو جاؤں، آسودہ حال ہو جاؤں، اگر آسودہ حال ہوں تو لاکھ پتی بن جاؤں، لاکھ پتی ہوں تو کروڑ پتی بن جاؤں، جو کروڑ پتی ہیں وہ کہتے ہیں میں ارب پتی بن جاؤں، جو ارب پتی ہیں وہ کہتے ہیں کھرب پتی بن جاؤں. اسی کھیل تماشے میں ان کی زندگی گزر جاتی ہے، دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، لیکن پیسے کی ہوس ختم نہیں ہوتی. یہ میری بات سے آپ اتفاق کریں گے. اچھا، پیسے کی جو دوڑ ہے، پیسے کی جو ریس ہے، اس ریس میں لوگ الٹے سیدھے کام بھی کرتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں الٹے سیدھے کام کر جاتے ہیں، اور الٹے سیدھے کاموں کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا اندر سے ضمیر ان کا تنگ کرتا ہے ان کو، اور دماغ میں کچھ چیز بیٹھتی ہے وہ ان کو پرک کرتی ہے، اور وہ پھر ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ایک دفعہ ڈپریشن کے گرفت میں آ جائیں پھر جان نہیں چھوٹتی. اچھا، پیسے کی ہرس کے بارے میں قرآن کریم کی آیات بھی ہے، ان کا بھی ریفرنس دیتا ہوں. ایک قرآن کریم کی 30ویں سپارے کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہیں کثرت مال کی خواہش نے غفلت میں جا رکھا، تمہیں کثرت مال کی خواہش نے غفلت میں رکھا یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. یہ ہے، آگے اور بھی ہے لیکن میں نے ریلیونٹ پورشن آپ کو ترجمہ سنایا. اچھا، آگے تیسرا پوائنٹ ہے نان اچیومنٹ آف گول اور فیلئر آف پروجیکٹ. جب آپ نے یا کسی آدمی نے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی میرے سننے والا بھی ہو سکتا ہے اور ان کے علاوہ کوئی باہر کا بندہ بھی ہو سکتا ہے، جب اس کا کوئی پروجیکٹ ہے، مثلا ایک آدمی کا پروجیکٹ ہے کہ میں امریکہ جانا چاہتا ہوں، وہاں جا کے نوکری کروں گا یا بزنس کروں گا اور ڈالر کماؤں گا، پیسے کماؤں گا، چونکہ پیسے کی دوڑ ہے، وہ میں نے پہلا پوائنٹ آپ کو بتا دیا. تو وہ انٹرویو دیتا ہے اور ایمبیسی سے کسی گراؤنڈ پہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر، یہ ان کا کام ہے، ویزا لگاتے ہیں نہیں لگاتے، میں نے وجہ بتانی ہے. اور اس کا وہ گول کا مطلب ہے اس کا جو ٹارگٹ ہے، جو اس کی ایک خواہش ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کا ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہاں پر وہ فارغ ہے، کوئی کام نہیں ہے، اس کی آمدن اچھی نہیں ہے، وہ ڈپریشن میں گرفتار ہو جاتا ہے اور وہ دوائیوں پہ لگ جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے. حالانکہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں ساری خواہشات جو ہیں بندے کی پوری نہیں ہوتی. وہ کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب آدمی کو ناکامی ہوتی ہے نا کسی پروجیکٹ میں تو وہ پھر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، پھر وہ دوائیاں کھاتا ہے، وہ دوائیاں بڑھتی جاتی ہیں، ڈپریشن بھی بڑھتا جاتا ہے. اس کے بعد ایک اور وجہ بتاتا ہوں، لاس ان بزنس اور فیلئر. کئی لوگ اپنا سب کچھ لگا کے کوئی کاروبار شروع کرتے ہیں، کوئی فیکٹری لگاتے ہیں، کوئی سٹور کھولتے ہیں، کوئی یعنی شاپنگ مال کھولتے ہیں، بڑا پیسہ لگا دیا، لیکن قسمت کی وجہ سے یا ملکی حالات کی وجہ سے یا کوئی ورلڈ ریسیشن کی وجہ سے وہ ان کا کاروبار کامیاب نہیں ہوتا. کرائے اور اوور ہیڈز اور بڑی چیزیں، بجلیوں کے بل اور ٹیکسز وغیرہ بڑے دینے پڑتے ہیں، لیکن ان کو کچھ بچتا نہیں ہے، تو وہ سارا لگا ہوا سرمایہ جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے. یہ بھی ایک کاز ہے ڈپریشن کا. وہ اس کو جھٹکا لگتا ہے، اس کو بڑا دھچکا لگتا ہے، میں نے سب کچھ اپنا جمع پونجی لگا دی اور میں ناکام ہو گیا. یہ چوتھی بات، ڈیفیٹ ان سپورٹس. ایک آدمی ہے، ایک لڑکا ہے، اور یہ میں نے ریسرچ کی ہے ان باتوں پہ، یہ رینڈملی میں نہیں بتا رہا.
ڈیفیٹ ان اسپورٹس کا مطلب ہے ایک آدمی کا ٹارگٹ ہے کہ میں پڑھائی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتا، میں کرکٹ کی طرف توجہ دیتا ہوں، بہت کرکٹ کھیلتا ہوں، گرمی میں، دھوپ میں، سردی میں وہ کرکٹ کھیلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں مثال کے طور پہ اسلام آباد کی یا لاہور کی کسی ٹیم میں سلیکٹ ہو جاؤں اور ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلوں، پھر میں وہ نیشنل لیول پہ کھیلوں، اور میرا ٹارگٹ ہے میں وسیم اکرم بن جاؤں، میں بن جاؤں شاہد افریدی بن جاؤں اور بڑے مشہور کرکٹر رہے، اس طرح میرا نام ہو اور میں ٹی وی پہ لوگ مجھے دیکھ دیکھ کے خوش ہوں۔ یہ بظاہر تو بہت بڑا گول ہے، کیونکہ یہ جو کرکٹرز ہیں یہ تو ماڈلنگ بھی کرتے ہیں، اور ماڈلنگ میں بھی ان کو کروڑوں روپے کے اشتہار بنتے ہیں، اور کرکٹ جو ہے وہ بڑے بڑے ملکوں کی سیر بھی ہوتی ہے، بڑا پیسہ بھی ملتا ہے، کرکٹ میں بہت پیسہ ہے، بڑے شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور پھر وہ سپر سٹار بھی بن جاتے ہیں، شہرت کی بلندیوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہ ان کا گول اچیو نہیں ہوتا، جب وہ سپورٹس میں ناکامی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ہر جگہ سفارش چلتی ہے، اور اگر اس کی کوئی سفارش نہیں ہے یا کوئی اس کی پہنچ نہیں ہے تو وہ نیشنل ٹیم میں سلیکٹ نہیں ہوتا، تو ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ پڑھائی اس نے ویسے نہیں کی، سارا وقت کرکٹ پہ لگا دیا تو ناکام ہو گیا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ اچھا کرکٹر ہو، اگر نیشنل ٹیم میں اس کو رکھا جاتا تو وہ کچھ اچھی کارکردگی شو کرتا، آہستہ آہستہ گرو کرتا ہے نا، سیکھتا ہے، لیکن سفارش اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ پھر آگے کا پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے ڈیفیٹ ان لو اینڈ میرج ٹائز۔ بعض لوگ لڑکے یا لڑکیاں جو ہیں وہ محبت کا یا عشق کے ایک کام میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ اچھا، وہ عشق میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپس میں شادی کر لیں گے، آپس میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن کسی ایک کے گھر والے نہیں مانتے کہ یہ لڑکا ہے لوور کلاس کا ہے، ہمارے لیول کا نہیں ہے، ہم اس کو نہیں رکھتے۔ تو یا مثال کے طور پہ لڑکا اور لڑکی راضی ہیں تو وہ لڑکے والے، ان کے گھر والے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ لڑکی ہے بہت تھرڈ کلاس فیملی کی سے ہے، لڑکی بے شک اچھی ہے، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ فیملی بڑی لو کلاس ہے، یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتی، ہمارے لیول کے لوگ نہیں۔ تو جب وہ انکار کرتے ہیں تو وہ دونوں پارٹیاں، لڑکی بھی اور لڑکا بھی، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ دوائیاں کھاتے ہیں، پہلے چھپ چھپ کے دوائیاں کھاتے ہیں تاکہ دماغ کو سکون ملے، اور وہ جو ذہن میں ان کی خاندان نے جو انکار کیا شادی سے، تو اس وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ آگے 7ویں وجہ ہے بیڈ بیہیویئر آف سوسائٹی، یعنی آپ کے معاشرے کا آپ کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے کہ آپ ایک بیوروکریٹ ہیں، آپ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں، یا آپ پاکستان کے بزنس ٹائکون ہیں، تو آپ کسی اپنے سے چھوٹے آدمی کو سے ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے۔ آپ سوچئے گا وہ بھی ایک انسان ہے، 2 آنکھیں اس کی ہیں، 2 ہاتھ اس کے ہیں، دماغ ہے، لیکن قسمت بنانے والے نے آپ کو بزنس ٹائکون بنا دیا ہے، آپ کو سپریم کورٹ کا جج بنا دیا، آپ کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا، اور آپ کو بڑے اختیارات دے دیے۔ یہ قسمت بنانے والے کا کام ہے، یہ تقسیم ساری میرے رب کی ہے۔ آپ کو وہ لوگ حقارت سے دیکھتے ہیں تو یہ تو فقیر ہے، یہ تو گیا گزرا آدمی ہے، یہ تو لوور کلاس ہے یا لوور مڈل کلاس ہے یا اس سے بھی لوور کلاس ہے، تو وہ آپ سے ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے، اور بڑی بڑی نفرت سے اور بڑے بد دلی سے آپ سے ملتے ہیں، چہرے کے تاثرات بتاتے ہیں۔ یہ بھی ڈپریشن کلیم کرتا ہے۔ وہ شخص یہ کہتا ہے، میں ایک جج صاحب کی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں پیش ہوا، اپنا واقعہ بتاتا ہوں۔ وہ جج صاحب کا بیہیویئر اتنا خراب تھا، ریٹائر ہو گئے ہیں، ان کا نام ہے خلیل الرحمان رمدے، ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ ان کی پیش میں کورٹ، وہ اس قدر پتہ نہیں بیمار تھے ذہنی طور پر یا کیا پرابلم تھی ان کے ساتھ، میں نہیں کچھ کہہ سکتا، میرے لیے تمام جوڈیشری کے لوگ قابل احترام ہیں، یہ سپریم کورٹ کی بات بتا رہا ہوں۔ جاتے ساتھ گلے پڑ جاتے، جاتے ساتھ اپنی سیٹ پہ اچھلنا شروع کر دیتے، اور پتہ نہیں ان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ 190 پہ پہنچا ہوتا ہے، کوئی چھوٹی سی بات پہ، مثلا انہوں نے کوئی ڈیٹ پوچھی، آپ نے ڈیٹ نہیں بتائی، آپ نے کہا اچھا میں فائل دیکھ کے بتاتا ہوں، غصہ آ گیا، انہوں نے آپ کی بےزتی کرنی شروع کر دی۔
انہوں نے آپ کی بےزتی اس لیے کرنی شروع کر دی کہ ان کے پاس اختیارات بہت ہیں اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے، تو آپ خاموش ہو کے سنتے جائیں گے ان کی ڈانٹ ڈپٹ. تو اس طرح کے واقعات بھی ڈپریشن لاتے ہیں. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک 8ویں وجہ ہے پرولونگڈ النیس اور فزیکل ڈسیبلٹی. پرولونگڈ النیس یعنی کئی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑی لمبی بیماری کاٹتے ہیں. مثال کے طور پر ان کے ریڑھ کی ہڈی میں کوئی پرابلم آ جاتی ہے، یا کئیوں کو کینسر ہو جاتا ہے، یا کئیوں کو ہارٹ کی تکلیف ہو جاتی ہے، کئیوں کو دماغی تکلیف ہو جاتی ہے، کئیوں کو اسپائنل کارڈ کی تکلیف ہو جاتی ہے، یا کئیوں کی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ جیسے وہ پولیو نہیں ہوتا اور ٹانگیں معذور ہو جاتی ہیں، بندہ چل نہیں سکتا، اور وہ لوگوں کو چلتے پھرتے دیکھتا ہے اور خود کو محروم سمجھتا ہے، میں تو اتنی بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا. تو یہ بھی ایک کاز ہے ڈپریشن کا، یاد رکھیے یہ ایک کاز ہے، یہ اسٹڈی یہ بتاتی ہے. آگے ڈپارٹمنٹل اور سوشل ڈسکریمنیشن، یعنی یہ جو ہمارے محکمے ہوتے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے ادارے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں، یا پرائیویٹ کمپنیز ہوتی ہیں، تو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. جو جس کی بڑی سفارش ہے اس کو جج بنا دیا جاتا ہے، اور جس بیچارے کی کوئی سفارش نہیں ہے وہ اس کو لائق بھی ہو، اچھا بھی ہو، نیک بھی ہو، شریف بھی ہو، اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. یہ ہمارے ملک میں عام بات ہے، ڈکی چھپی بات نہیں ہے، روزانہ آپ بڑے چینلز پہ دیکھتے ہوں گے. یہ میں چونکہ ڈپریشن سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں تو میں نے ڈپریشن پر آپ کو 9واں 10واں پوائنٹ یہ بتایا ہے کہ یہ بھی کازز جو ہیں، یہ 10 کازز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہیں. اس کے بعد دشمنی لوگوں کی دیہاتوں میں زیادہ تر، شہروں میں بھی ہوتی ہے، آپس میں دشمنی ہوتی ہے، اور کسی سے ایک قتل ہو گیا اور پھر جواب میں انہوں نے اس کا باپ مار دیا یا بھائی مار دیا یا بیٹا مار دیا، اور پھر یہ دشمنی قتلوں میں بڑھتی 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 بڑھتی، جس پارٹی کو موقع ملتا ہے دوسرے کا مار دیتا ہے. ہر وقت ان کے دماغ میں ایک سٹریس رہتا ہے، تھریٹ رہتی ہے کہ کوئی آ کے ہمیں قتل نہ کر دے. وہ اپنے ساتھ بندے بھی رکھتے ہیں اور بڑا اسلحہ لے کے بھی چلتے ہیں. یہ بھی کاز ہے ڈپریشن کا. اب یہ میرا سیکنڈ پارٹ ختم ہو گیا، اب لاسٹ پارٹ جلدی جلدی میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک بات جو بڑی خاص بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو آپ کے، میرے اور سب لوگوں کے اختیار میں ہے، وہ یہ ہے کہ معمولی نوعیت کے گھریلو یا باہر معاشرے کی باتوں کو آپ اگنور کر دیا کریں. پلیز یہ میری ریکویسٹ ہے اور برادرانہ مشورہ ہے. معمولی کسی نے کوئی آپ کو ٹوک نوک مار دی، یہ خاندانوں میں نہیں ہوتا، ٹوک مار دی، اور جا تو بڑا اپنے آپ کو سمجھنا، اچھا یار بھائی میں کچھ نہیں ہوں، تو ہی ہے سب کچھ، جسٹ اگنور اٹ، چھوڑ دے. اس کا دماغ ہی اتنا ہے، اس کی سوچ ہی خراب ہے. اس نے اچھے بھلے بندے کو کہا تو بڑا بڑھنا ہے، تو کیا چاہے، تو کیا شاید ہے، یہ کہتے میں نے سنا ہے لوگوں کو. اچھا مجھے بھی کسی نے، جب میں نیا وکیل تھا، اس نے کہا وکیل کیا ہوتے ہیں؟ وکیل تو یہ ایسے ہی عام ہی ہے، عام شام بندے ہوتے ہیں، معاشرے میں ان کی کیا عزت ہے، کیا سوسائٹی. پھر چند سال گزرے، اس نے میری کارکردگی دیکھی تو میرے پاس ایک بہت بڑا کیس لے کے آ گیا. کہتا جی یہ میرے سسرال والوں کا کیس ہے، بڑی مصیبت بن گئی ہے. آپ یہ وہ سیٹلمنٹ کی پراپرٹی کا کیس تھا، اس پرانے زمانے کی بات ہے، بہت پرانے زمانے کی. اس زمانے میں فیسیں بھی بڑی کم ہوتی تھی. تو وہ جب میں نے اس کو دیکھا کہ آپ اس کو پتہ چل گیا میرا کہ یہ لائق آدمی ہے اور محنتی آدمی ہے اور بڑا اچھا کام کرتا ہے، تو وہ میری اتنی عزت کرے. وہ میرے گھر مٹھائی اور سیب اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے آیا، فیس بھی اس نے مجھے دی، اس کا رویہ بدل گیا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ معمولی نوعیت کی اگر کوئی لوگ تکلیف دہ بات کر دیں نا، تو آپ اس کو اگنور کر دیا کریں، جانے دیں. یعنی بازار میں جا رہے ہیں نا آپ، تو کسی آدمی کا ٹکر لگ گئی، یہ شولڈر لگ گیا آپ کی شولڈر کے ساتھ، آپ کو تکلیف ہو گئی، یا آپ نے کوئی کراکری کا سامان اٹھایا، وہ نیچے گر گیا، ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، نفع نقصان لکھا ہوتا ہے قسمت میں. آپ چھوٹی باتوں پہ
لڑائی جھگڑا بات کو بڑھا کے اپنے دماغ کے اوپر خواہ مخواہ کی ٹینشن اذیت سوار نہ کریں، اگنور کریں، یہ آپ کے بس میں ہے۔ آپ کچھ بھی ہیں، بڑے افسر ہیں یا دکاندار ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ہیں، اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کریں۔ آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں، ہائی کورٹ کے جج ہیں، بیوروکریٹ ہیں، آپ بزنس ٹائکون ہیں، آپ مل اونر ہیں، آپ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ ہیں، آپ سینٹارس کے مالک ہیں، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ منسٹر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، آپ بہت بڑی بلا ہیں۔ سب سے بڑا اللہ ہے، سب سے بڑا۔ تمام شانیں اور تمام بڑائیاں اور تمام تعریفیں میرے رب کے لیے۔ انسان تو انسان ہی ہے، ایک دن اس نے رخصت ہونا ہے، بوڑھا بھی ہونا ہے، کمزور بھی ہونا ہے، بیماریاں بھی لگنی ہیں، جانا بھی ہے۔ تو نصیحت کی بات آپ کو کروں گا، اپنی طبیعت میں جان بوجھ کر خود سے اور اپنے دل سے، اپنی رضامندی سے نرمی اور انکساری پیدا کیجئے۔ وہ نرمی پیدا کیجئے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک میں پیدا کی۔ بس یہ مختصر بات ہے۔ آپ طبیعت میں نرمی پیدا کریں گے، میں دعوے سے آپ کو کہتا ہوں، آپ کے اندر ایک خوشی جاگے گی، آپ خوشی محسوس کریں گے، ہلکا، بالکل ہلکا محسوس کریں گے، کیونکہ مزاج میں نرمی ہوگی۔ اور یہ بھی آپ کو بات بتا دوں، جس شخص کے ساتھ آپ نرمی کریں گے، حسن سلوک کریں گے، وہ جواباً آپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا۔ لیکن جس کے ساتھ آپ بدتمیزی، بد اخلاقی سے اور ڈانٹ ڈپٹ سے کام لیں گے، آپ کے منہ پہ اگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتا، آپ بڑے آدمی ہیں، پیچھے جا کے آپ کو گالیاں دے گا، بد دعائیں دے گا۔ لیکن اگر آپ کسی سے اچھی بات کر رہے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ گھر میں سو رہے ہوں گے تو وہ نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا رہا ہوگا، آپ کو دعائیں دے گا۔ یہ ہے نرمی کا فائدہ۔ یہ بات بڑی کام کی میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، ایک اور میں معاشرتی پہلو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جلدی بس ایک دو باتیں کر کے لیکچر ختم کرتا ہوں۔ اپنے سے کمزور اور کمتر درجے کے لوگ، مثال کے طور پہ آپ امیر ہیں، آپ بہت بڑے لائر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، آپ ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، کچھ ہیں، بگ شاٹ ہیں، کچھ بھی ہے، جو بھی ہے، معاشرے میں آپ کے پاس بہت بڑا سٹیٹس ہے۔ تو یہ جو سویپر ہوتے ہیں، غریب لوگ ہوتے ہیں، فقیر لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کبھی آپ نے جھگڑا نہیں کرنا۔ یہ کر جاتے ہیں، خرابیاں کر جاتے ہیں۔ میرے اپنے نوکر، میری اپنی جو میڈز وغیرہ ہیں، کوئی چوری کر جاتا ہے، کوئی خرابی کر جاتا ہے، ان کے ساتھ آپ نے لڑنا نہیں۔ آپ کا لیول نہیں ہے، آپ اللہ کے نام پر ان کو معاف کر دیں، نقصان برداشت کر لیں، معاف کر دیں۔ آپ کے اندر جو خوشی پیدا ہوگی وہ آپ کا ڈپریشن دور کر دے، یہ یاد رکھیے میری بات۔ یہ ایک سائیکولوجیکل افیکٹ ہے، نفسیاتی اثر ایسا اس کا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں، معاف کرنا آپ کی عادت بن جاتا ہے، تو آپ کے اندر دل سے خوشی پیدا ہوتی ہے۔ وہ خوشی جو ہے وہ آپ کے ڈپریشن کے اثرات کو زائل کر کے رکھ دیتی ہے۔ آگے آ جائیں، آپ اپنی زندگی کو خوبصورت، رنگین اور خوشگوار بنانے کے لیے، یعنی مثال کے طور پہ گاڑی چلا رہے ہیں آپ، اور ہمارے تو پاکستان میں تو یہ حالات ہیں، کہ انڈیا میں بھی یہی حالات ہیں، بنگلہ دیش میں بھی بہت آبادی بہت ہے، رش بہت زیادہ ہے، لوگ ٹریفک وائلیشن کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا اشارہ گرین ہے، آپ جا رہے ہیں اور دوسرے والا آ رہا ہے، ریڈ اشارہ ہے اور ریڈ کراس کر کے آ رہا ہے اور آپ کی گاڑی سے ٹکر مار دی، تو آپ کا نقصان کر دیا۔ اس سے لڑائی بڑھتے بڑھتے مار دھاڑ تک آ جاتی ہے، دانت ٹوٹ جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، تو بعض دفعہ لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ تو بات کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی نرم بندہ ہو، چھوٹا ہو، غریب ہو، تو معاف کر دینا تو بہت بڑی بات ہے، لیکن رویہ اس کے ساتھ شفیقانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس سے آپ کی زندگی پر بڑے خوشگوار اثرات مرتب ہوں گے۔ آپ مینٹل سٹریس اور ڈپریشن سے بچ جائیں گے۔
اور جب آپ کسی کو مار کے، کسی کے دانت توڑ کے، کسی کو زخمی کر کے گھر آئیں گے تو آپ یقین جانیے آپ کو پوری رات نیند نہیں آئے گی. مجھے تو یہ ہوتا ہے میں کسی کو ڈانٹ دوں، غصہ کر دوں، مجھے وہ اس رات نیند نہیں آتی کہ میں نے غصہ بھی کیوں کیا. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، میں اتنا سینسیٹیو ہوں. آگے کئی لوگوں کو خود کو معلوم نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہائپر رہتے ہیں. آپ نے کئی لوگوں کو دیکھا ہوگا ذرا سی بات پہ بڑا غصہ، ذرا سی بات پہ بہت زیادہ غصہ، اور اتنی معمولی سی بات کے اوپر وہ اتنا غصہ کرتے ہیں، اتنا زیادہ غصہ کرتے ہیں جو کہ ان کے شایان شان نہیں ہوتا، اور بات اتنی بڑی نہیں ہوتی جتنا بڑا وہ غصہ دیتے تھے. اچھا، ایسے لوگوں کو میں نے جو اسٹڈی کیا ہے، میں نے جو ریسرچ کیا ہے، وہ یہ لوگ جو ہیں ان کو خود کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو ڈپریشن کے علاوہ ایک اور بیماری ہوتی ہے، ایک اور بھی ریلیٹڈ بیماری ہوتی ہے. وہ بیماری ہے بلڈ پریشر کی. ہر وقت بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اور ہر وقت وہ دماغ کے اوپر چڑھا رہتا ہے بلڈ پریشر. ان کا جو نارمل بلڈ پریشر کا جو لیول ہے وہ ہائی رہتا ہے، تو وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ کرتے ہیں، بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، چھوٹی سی بات، معمولی سی بات پہ جھگڑا کر لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو خود کو ایگزامن کرنا چاہیے، خود احتسابی کرنی چاہیے. آخر میں کیوں غصہ کرتا ہوں، بہت زیادہ جھگڑا کیوں کرتا ہوں؟ تو اس کا جو وجہ ہے، جو کاز ہے، وہ ہے ہائی بلڈ پریشر. اور ایسے لوگوں کو اپنا ہائی بلڈ پریشر چیک کرا کے اپنے ریلیونٹ میڈیکل اسپیشلسٹ سے مل کے اپنی دوائیوں کا کنٹرول کرنے کے لیے میڈیسنز لینی چاہیے. اور بڑی اچھی بلڈ پریشر کی بھی بیماری، ڈائبیٹک اور بلڈ پریشر کی بیماری جو ہے وہ بہت عام ہے. ہر دوسرے بندہ ڈائبٹیز کا شکار ہے، ہر دوسرا بندہ بلڈ پریشر کا شکار ہے. تو جو بلڈ پریشر والا ہوتا ہے وہ غصہ بہت کرتا ہے. تو غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بلڈ پریشر نیچے لانا پڑتا ہے. نیچے لانے کے لیے آپ کو میڈیسن لینی پڑتی ہے، اور میڈیسن جو ہے وہ پھر آپ کے دماغ پہ منفی اثرات نہیں لاتی ہے، آپ کو ٹھنڈا رکھتی ہے، کول رکھتی ہے. آپ بیوی بچوں کے ساتھ بھی اچھا رویہ رکھتے ہیں، اور آپ ہمسایوں کے ساتھ بھی اچھا رکھتے ہیں، کولیگز کے ساتھ بھی اچھا رکھتے ہیں. اور آپ کے لیے، آپ کی جان کی سلامتی کے لیے یہ بڑی مفید چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا. آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ تو غصہ کر رہے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ غصے کی کاز بلڈ پریشر ہے. تو یہ تھا آخری پوائنٹ. ویسے میرے پاس معلومات اتنی زیادہ ہے کہ میں 2 گھنٹے اور بول سکتا ہوں، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. تھینک یو ویری مچ فار گیونگ می ٹائم واچنگ مائی پروگرام. اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے، ڈپریشن سے، مینٹل سٹریس سے دور رکھے. اجازت لیتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی. ملیں گے پھر ایک نئی قسط کے ساتھ. السلام علیکم.